ظاہر ہے آپ کی پارٹی کی آپ کے لیڈر کی پوزیشن بڑی اس میں ریلیونٹ ہے آج کے سارے سیاسی منظرنامے میں. یہ جو کال دی ہے جس کو پی ٹی آئی فائنل کال سے تعبیر کر رہی ہے, کیا اس پہ آپ کا موقف ہے کہ حکومت کو رکاوٹیں کھڑی نہ کر کے پی ٹی آئی کو بالکل بھرپور احتجاج کا موقع دینا چاہیے, یا آپ کا مشورہ پی ٹی آئی کو ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہے کہ عدالتی قانونی راستہ اپنانا چاہیے نہ کہ سڑک کا, یا آپ کا دونوں کو مشورہ ہے؟ دیکھیے دونوں کے لیے جو ہے نا میرا مشورہ ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے اس طرح سے کالیں دیں گے آپ تو اس میں آپ کی رسوائی زیادہ ہوگی. آپ نے چند دن پہلے بھی کال دی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات اس طرح سے نہیں اٹھ پائے تھے یا اٹھ پائے ہیں. تو اس وقت بھی آپ نے 10 دن کا ٹائم دیا. 10 دن میں جو ہے نا یہ اس طرح کے معاملات بھرپور احتجاج والے نہیں ہوا کرتے, کیونکہ ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے. دوسری بات, گورنمنٹ کو اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کو احتجاج کرنے دیجیے, کیونکہ یہ اس کا دستوری حق ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کے خیال کے مطابق قانون اور دستور کے مطابق نہیں اور وہ اس پہ احتجاج پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اور اس میں حکومت کو رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن سر آپ نے جو بات کی اس کے نتیجے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ جتنے شارٹ نوٹس پہ اتنی بڑی کال دے دی ہے, شاید پی ٹی آئی جو نتیجہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اگر حکومت نے احتجاج کرنے بھی دیا تو بھی شاید وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے پی ٹی آئی کے لیے. شاید تقریباً شاید سے میں آگے ہوں, مطلب آپ اس کو 10-20% شاید سے آگے بڑھا لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ وہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں گے اور اس کے لیے ہوم ورک ہوا کرتا ہے اور ہوم ورک تک مکمل نہیں ہے. اور مزے کی بات, علی گاؤں صاحب میرا بھائی ہے بیٹھا ہوا ہے, بات یہ ہے کہ آپ آج تک, آپ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں, آپ آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا پائے. آپ اپوزیشن کو کبھی اعتماد میں کسی ایشو پہ نہیں لے پائے پارلیمان کے اندر, جہاں پہ آپ کی پریزنس ہے اور جہاں پہ آپ کو جو ہے نا مل کے چلنا ہوتا ہے. تو جب یہ رویہ آپ کا پارلیمان کے اندر ہے اور پارلیمان کے باہر بھی جو ہے نا وہ آپ کسی پارٹی کو اعتماد میں اس طرح سے ایسا نہیں لے پائے, تو یہ یقیناً یہ معاملات جو ہے نا یہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے میرے خیال میں. اور الٹیمیٹلی جو ہے جب آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کال کامیاب نہیں ہوتی تو لوگوں میں, آپ کے ورکرز میں مایوسی آتی. سر عجب نہیں وہ جواب میں کہیں, بلکہ یقیناً, اب مجھے بھی شک نہیں ہے بلکہ شک سے 20-30 سے بڑھا دیجئے, یقیناً وہ یہ کہیں گے جواب میں کہ سرکار ہم تو آپ کے در پہ حاضر ہوتے رہے بار بار, ہم تو آپ کو گزارش کرتے رہے کہ احتجاجی تحریک میں بھی ہمارا ساتھ دیجئے, آپ نہیں مانتے, جس کا احترام ہے ٹھیک ہے, لیکن اب اور اپوزیشن کو کیسے ساتھ ملائیں ہم؟ آپ اپنی میں سے آپ پارلیمان کے اندر ہیں نا, پارلیمان میں کسی ایشو پہ آپ نے مشورہ کیا آج تک, یہ بتا دیجیے کسی ایک ایشو پہ آپ نے مشورہ کر کے چلے. مثال کے طور پہ حالیہ جو ترمیم ہوئی اس میں تو روزانہ مشورہ ہوتا رہا, اور کیا حالیہ ترمیم میں تو ہم نے آپ کی منشا تک, آپ کی منشا کے مطابق ہر کام کر کے دکھایا. آپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایون اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا ایک متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا کرتا ہے. آپ کی اپنی پارٹی کا تو ہوتا ہے مگر کسی اور پارٹی کے ساتھ تو آپ کبھی مل کے نہیں بیٹھے, کبھی آپ نے اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ یہ ایشو آئیں گے ہم بیٹھ کے یہ کریں گے. تو یہ معاملات جو ہے اس کا نقصان. سر میں ظاہر ایک نظر رکھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے, لیکن بہت دقیق پارلیمانی امور سے روزمرہ کے واقف نہیں ہوں, تو آر یو ٹیلنگ می کہ بحیثیت پارلیمان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی نے کبھی پارلیمان کے اندر اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس یا کوئی ایسی سیٹنگ جس میں باقی اپوزیشن کی پارٹیز کو دعوت دی جائے, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا پارلیمان میں؟ جی میری اطلاع کے مطابق ایسے ہی. ویری انٹرسٹنگ اٹ از, چونکہ ہمیں پی ٹی آئی کی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب اس وقت ہوگی اگر اس میں مولانا صاحب بھی آ جائیں, پھر نہیں روک پائے گی. تو میں یہ حیران ہوں کہ اگر ان کی اتنی خواہش ہے. مولانا صاحب جو ہے نا, یا جے یو آئی رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب آ جائیں, آپ جب آپ کا مطلب ہو تو آپ مولانا صاحب کے یہاں آ جائیں. بات یہ کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ نے کبھی کسی معاملے میں بیٹھے ہیں, آپ نے پارلیمان کے اندر کسی ایشو پہ جو ہے نا کسی ساتھی کو اعتماد میں لیا ادر دین یور اون پارٹی. اور سر اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ابھی اتفاق سے آپ نے بات کی, اس سے 3 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے میں یہی سوال پی ٹی آئی کے دوست سے پوچھ رہا تھا کہ آج 13 نومبر ہو گئی ہے, 24 کی کال دے دی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 21-22 سے چلنا شروع کرنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن رہ گئے ہیں. تو اتنے کم وقت میں کیسے اتنا تحرک پیدا کریں گے؟ تو یہ تو بڑی obvious سی بات ہے جو میرے ذہن میں بھی ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہے. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پھر کیا سوچ کے اتنی جلدی اتنی بڑی کال دے دی ہے؟ اگر میں اس میں تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاؤں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کال کو ناکام بنانا چاہتے ہیں.
جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے. ان سے زیادہ کن کی خواہش ہوگی کہ ان کی کال کامیاب ہو؟ مطلب پھر یہ اس کے بعد تو پھر یہ خودکشی ہے نا. آپ ایسا کام، آپ کمزور کام کیوں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کا اپنا ورکر جو ہے وہ آپ اپنا دل چھوڑ جائے؟ تو اس کے لیے یہ یا تو آپ کی ناپختگی ظاہر کر رہا ہے یا پھر آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اس کے لیے ہوم ورک ہوتا ہے. اس کے لیے ایون پارٹیز جو ہے نا، چلے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی JUI کیا آئے تھے. JUI اکیلی پارٹی تو نہیں ہے نا اپوزیشن کی. باقی پارٹیاں کن کن کے پاس گئے آپ؟ یا شاید جذباتیت اور غصہ جو ہے وہ شاید منطق پہ غالب آ گیا شاید. تو آخری بات یہ کہ اگر خیر ویسے آپ کے جوابات سے ویسے اس کا بات واضح ہو گئی، پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر یہ کسی مرحلے پر آج کل پرسوں آپ سے گزارش کریں کہ صاحب دیکھیے کال ہی ابھی آئی ہے، تو آپ یہ نہ کہے گا کہ اینڈ ٹائم پر ہمارے پاس آ رہے ہیں، ابھی کل تو کال آئی ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شرکت کیجئے اس احتجاج میں، چونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ PTI، اٹس اباؤٹ پاکستان. تو JUI شامل نہ ہو پائے گی، مشکل ہو جائے گا. دیکھیے ہماری تو لیڈرشپ اس وقت موجود نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے آپ کو تو پتہ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے، کال دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ JUI کی لیڈرشپ اس وقت کہاں ہے جس سے بات ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کہاں ہے، کوئی اور جو دوسری اپوزیشن کی پارٹیاں ان کی لیڈرشپ، اختر صاحب کہاں ہے، اختر مینگل صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کہاں ہے. یہ سب کچھ کر کے پھر آپ کو محمود خان اچکزئی جو آپ کے اتحاد کے سربراہ ہے وہ کہا ہے کہ آپ نے کال دیتے ہوئے ان کو اعتماد میں لیا، آپ نے ان تک کو اعتماد میں نہیں لیا. وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے، یا پتہ ممکن اسلام آباد میں ہو، مگر مجھے بلکہ پورا پکا یقین ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ہوگا. اور اس پر آپ کو حیرت ہے اس بات پہ کہ کیوں شامل نہیں کیا باقی اپوزیشن جماعتوں کو؟ یہ عجیب و غریب بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یا آپ اتنے ناپختہ ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی، جو میرے جیسا آدمی بھی سوچ سکتا ہے، اتنی بھی جو ہے نا وہ آپ کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے نا پہلے جو ہے نا وہ پلس مائنس کرنے معاملات. مجھے دوسرا والا معاملہ لگتا ہے چونکہ وہ تو نہیں چاہیں گے ان کی کال ناکام ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید سیاسی بلوغت کا مظاہرہ نہیں کریں کہ میں پہلے والی بات کروں. آپ اپنی رائے رکھیں جی، لیکن میں ٹھیک ہو گیا. بہت نوازش جناب کامران ملک صاحب، بہت شکریہ. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. ویری انٹرسٹنگلی کامران ملک صاحب، حالانکہ آپ جانتے ہیں مولانا صاحب کی